سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا. ہم نے اس سے پہلے حرکات کی ترتیب پڑھی اور تنوین کی ترتیب پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس کی مشق جو ہے، جو الفاظ کی صورت میں جو ہے نا حروف کس طرح پڑھے جائیں گے، ان کے ہجے کس طریقے سے کیے جائیں گے، تو اس کے مطابق بھی جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا، اور چند الفاظ کو دوبارہ جو ہے نا ہم نے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ سمجھ آ جائے، اور اس سے اگلا سبق جو ہے نا شروع کریں. زبر دو زبر جو ہے نا آپ کو بتایا تھا کہ جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں دو زبر الف سے تبدیل ہو جاتی ہے. اس طرح عجبن ہے، وقف میں عجبا پڑھا جائے گا، یعنی عجب نہیں پڑھا جائے گا بلکہ عجبا پڑھا جائے گا. اس طرح بولتا وقف میں ہائے ساکنہ سے تبدیل ہو جاتی ہے. امانتن ہے وقف میں امانہ، یعنی امانت نہیں پڑھا جائے گا بلکہ امانہ، یعنی ہا سے تبدیل کرنے کی. اچھا، اس طرح پہ عنبن وقف عنب، دو زیر وقف میں ساکن ہوگی، دو پیش بھی وقف میں ساکن ہوگی. عرضن وقف عرب. تو یہ طریقہ ہے، اور ہجے کرنے کا طریقہ بھی جو ہے نا آپ کو بتایا تھا. تو ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں. عین زبر آ، جیم زبر جا، عجب، با دو زبر بن، عجبن وقف عجبا. وقف جب کریں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا، بغیر وقف کے یہ الف نہیں پڑھا جاتا. جب وقف ہم نہیں کریں گے اس صورت میں الف کا نام، جب ہم اس کے ہجے کریں گے تو اس صورت میں اس کا نام نہیں لینا، وقف کی صورت میں صرف یہ الف پڑھا جائے گا. اور اس طرح امانتن، امر زبر آبی زبر امان زبرنا امانہ، تا دو زبر تن امانتن وقف امانہ. آخر میں جو ہے نا پھر ہا کی آواز آ جائے گی، اور بولتا جو ہے وہ ہا سے چینج ہو جائے گی. اس طرح عینبن، عین زبر آ نون زبر نا، عین زیر عین زبر نا عینہ، با دو زیر بن، عینبن وقف عینب. اچھا، اس طرح عین زبر آ را زبر آرا، بہت دو پیش ضم عرضن وقف عرض. اچھا، اس کے بعد ہمیں اب آگے پڑھنا ہے. یہ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے نا اس کی پہچان کر لی حرکات کی، اور اس کی آگے جو ہے نا مشق بھی جو ہے نا وہ بھی ہو گئی. تو اب ہم نے آج پڑھنا ہے سکون کے متعلق. سکون یعنی جزم، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں. اس کے جو ہے نا دو نام ہیں. سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف جو ہے وہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا. ساکن حرف جو ہے ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے، خود جو ہے کچھ نہیں کر سکتا ساکن حرف. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس طرح ریڑھی ہے، تو ریڑھی جو ہے اس کو بندہ دھکا دیتا ہے تو ریڑھی جو ہے آگے چلے گی. اگر جو ریڑھی کے ساتھ ٹائر ہیں سب کچھ ہے، لیکن ریڑھی ایک ساکن چیز ہے، خود نہیں چل سکتی. تو اس کو کوئی دھکا دیتا ہے تو ریڑھی چلتی ہے. اب ریڑھی کیا ہے؟ ساکن ہے، یعنی حرکت نہیں کر رہی. حرکت جو چیز نہ کرے اس کو ساکن کہتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے جو حرکت نہ کرے، اپنی جگہ سے ہلے نہ، اس کو ساکن کہا جاتا ہے. تو اب ریڑھی ساکن جو بندہ کو دھکا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ متحرک. جو بندہ کوئی اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک. کام کاج میں کوئی بندہ جو ہے نا مشغول ہے، کہتے ہیں بڑا متحرک بندہ ہے. اور اس کی بنسبت کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے آپ. تو وہ متحرک کے مقابلے میں کیا ہے؟ ساکن ہے. تو اسی طرح آج ہم نے جو ہے نا سکون کے متعلق پڑھنا ہے. سکون اس طرح دال کی طرح جو ہے نا بنا ہوتا ہے حرف کے اوپر. کوئی بھی حرف ہے، مثلا کہ ابھی با ہے، با کے اوپر
یہ سکون ہے. اب بات ایک حرف ہے، حرف کا نام ہے، لیکن اس کو آگے پڑھنے کے لیے اس کی آواز جو ہے وہ کس طرح بنے گی، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جب تک یہ سکون ہے اکیلا حرف جو ہے اس کو نہیں پڑھ سکتے. جس طرح ہم نے پڑھنا ہے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یعنی اس کی آواز بن رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. یا دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، اس کی بھی آواز ہے بن بین بن، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ متحرک حروف ہیں، اس لیے ان کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کا نام حرکات کیوں ہے؟ حرکت کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس سے حرف کو حرکت ملتی ہے. تو اس کے مقابلے میں جو ہے اب سکون ہے، سکون والا حرف جو ہے نا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، نہیں پڑھا جا سکتا. وہ محتاج ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے حرف کا. اس سے پہلے جو ہے نا کوئی بھی حرف لگا دیں گے، مثلا حمزہ لگا دیا. اچھا، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو ہے نا ایک سوال آتا ہوگا کہ یہ تو ہم نے پہلے الف پڑھا تھا، تو حمزہ کس طرح ہو گیا؟ حمزہ تو عین کی طرح ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہے حمزہ زبر آ. تو حمزہ کس کو کہتے ہیں اور الف کس کو کہتے ہیں، یہ بھی اب آج ہم نے جو ہے نا سمجھنا ہے. اس کے ساتھ اسی سبق کے اندر سکون والے سبق کے اندر حمزہ اور الف میں فرق یہ بھی جو ہے نا ہم نے جاننا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ جھٹکے والا ہوتا ہے، الف بے جھٹکے ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ الف میں جھٹکا نہیں ہوتا، حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے. ایک تعریف ہے حمزہ کی یہ ہے. اور عام طور پہ جو ہے نا عام لوگوں کی پہچان کے لیے کیا ہے کہ الف جو ہے نا بالکل خالی ہوتا ہے، نہ اوپر کچھ ہوتا ہے اور نہ الف کے نیچے کچھ ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر یا نیچے کچھ ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو اس کا نام حمزہ ہوگا. اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا، خواہ عین کی صورت میں ہو، خواہ الف کی شکل میں لکھا ہو. حمزہ کی مستقل کوئی شکل نہیں. حمزہ جو ہے کبھی الف کی شکل میں آئے گا اور کبھی واو کی شکل میں آئے گا، کبھی یا کی شکل میں آئے گا، کبھی یعنی الف کی شکل میں آئے گا حمزہ، کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں جو آئے گا. تو اب جہاں بھی اس طرح لفظ لکھا ہو، نیچے واو ہو، اوپر جو ہے نا عین کی طرح اس طرح ہو، تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. حمزہ کی اصل میں اپنی آواز ہے، شکل جو ہے وہ الف کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح عین کا سرا جو بنا ہوا ہے اس طرح جو ہے اس صورت میں بھی جو ہے نا حمزہ آ سکتا ہے. تو باقی ہم دیکھ رہے ہیں زبر زیر پیش ہے اس کے اوپر، تو وہ کیا ہے؟ وہ الف نہیں، وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. یہ حمزہ ہو گیا. اور یہ جو ہے نا الف ہے، جب تک خالی ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا عجبا پڑھا تھا، عجبا، عجبن عجبا. عجبا وقت میں عجبا پڑھا گیا. اب یہ الف پڑھا گیا. جب با کی آواز کو ہم نے کھینچا تو الف پڑھا گیا. اور اس کے متعلق آگے ایک مستقل جو ہے سبق آئے گا قاعدے کے اندر، جو اس کے متعلق ہے کہ الف کون سا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز کب بنتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گا. یہاں سے ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے کہ الف کسے کہتے ہیں اور حمزہ کسے کہتے ہیں. آج صرف یہ اس کی ہمیں پہچان جو ہے نا وہ کرنی ہے. تو وہ اس کی پہچان جو ہے نا بس آسان یہ ہے کہ الف بالکل خالی ہوگا، نہ اوپر نہ نیچے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ الف ہے. اور حمزہ جو ہے وہ خواہ الف کی صورت میں لکھا ہو یا عین کی صورت میں لکھا ہو، اس
کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، اس کو الف نہیں پڑھنا۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو ہے نا ہم نے کس کے متعلق سمجھنا تھا؟ سکون، سکون یعنی ہم جزم، سکون یعنی جزم، اور جزم کون سی؟ جس طرح دال کی طرح بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ یہ جو ہے سکون جو ہے اس کے متعلق ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے متعلق ہم نے جو ہے جان لیا کہ اس کو سکون کیوں کہتے ہیں، کہ خود جو ہے سکون والا حرف جس کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر سکون ہوگا اس کو ساکن کہیں گے۔ نام اس کا سکون ہے لیکن جس حرف کے اوپر ہوگا اس حرف کو ساکن کہیں گے، اور اس کے مقابلے میں زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اب ہم نے جو ہے نا مزید آگے جاننا ہے کہ پڑھنا کس طرح اس کو۔ مثلا کہ با ہے، با کے اوپر سکون ہے، جس سے پہلے حمزہ متحرک ہے، اب با پڑھی جائے گی۔ با جو ہے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی، اس کی آواز تب بنے گی۔ وہ کس طرح؟ اس کے ہم ہجے کریں گے۔ سب سے پہلے ہجے جو ہے نا، ہجے کا طریقہ ہم جانیں گے کہ ہجے جو ہے نا کس طریقے سے کرنے ہیں۔ تو پہلے حمزہ کا نام لینا ہے، اس کے بعد با کا نام لینا ہے، اور اس کے بعد زبر کا۔ حمزہ، با، زبر، اب۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ حمزہ زبر با اب پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے نا جوڑ جو ہے تھوڑا سا مشکل بنتا ہے۔ اصول بھی یہ ہے کہ پہلے حروف کا نام لیا جائے حرکات کا بعد میں۔ اگر اس طرح بھی کوئی جوڑ کرے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کوئی اس طرح بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو صرف سمجھانا ہوتا ہے آسانی کے ساتھ، بچہ جو ہے نا جو آپ سے پڑھ رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ میں نے جو ہے نا اس کے جوڑ کس طرح کرنا ہے، رواں کس طرح پڑھنا ہے، تو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن آسان جو طریقے جو ہے جو مجھے لگتا ہے وہ میں اسی طریقے سے ہی پڑھاتا ہوں، کہ اصول بھی یہ ہے۔ اس طرح میں شروع میں جو ہے نا ہم نے پڑھا ہے کہ با زبر، با کے اوپر زبر ہے تو پہلے با کا نام لینا ہے، پھر زبر کا نام لینا ہے، حرف کا نام پہلے حرکات کا بعد میں۔ ایک اصول بھی ہے، اس اصول کے تحت جو ہے پہلے حروف کا نام لیں گے اور حرکات کا نام بعد میں۔ تو پہلے کس کا نام لینا ہے؟ حمزہ کا، پھر با کا نام لینا ہے۔ حمزہ، با، زبر، پہلے ان دونوں کا نام لیا، جس حرف کے ساتھ ہم نے ملانا ہے اس کا نام لے کر اس کے بعد حرکت کا نام لینا ہے۔ تو حمزہ، با، زبر، کیا بنا؟ اب۔ حمزہ، با، زبر، اب یعنی با جو ہے نا وہ پڑھی گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے اب ہم حمزہ کے نیچے زیر لگا دی تو حمزہ، با، زیر، اب۔ حمزہ کے اوپر پیش آ گئی تو حمزہ، با، پیش، اب۔ اچھا، اس طرح حمزہ، تا، زبر، اد، اس میں جو ہے نا اس کو ہلا کر نہیں پڑھنا ہے، یعنی اد نہیں پڑھنا، اد پڑھنا ہے۔ اس طرح حمزہ، تا، زیر، ای، حمزہ، تا، پیش، اب، اد، ای۔ یہاں ہم نے ایک چیز اور جو ہے نا آج سیکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں، 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف جد، حروف جد۔ قاف، طا، با، جیم، دال، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کو ذرا اوپر جو ہے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ واضح جو ہے نا آپ کو نظر آئے کہ ہم نے تو صرف یعنی سکون کے متعلق آج یعنی پڑھنا ہے، تو اوپر یہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ باقی جو ہے نا آگے ہم نے جو ہے نا اب کیا سیکھنا ہے؟ حروف قلقلہ۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔
جدن، قطب جدن ان کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے، قطب جدن کا مجموعہ ہے۔ قاف بابا جیم دال۔ اچھا یہ جو حروف قلقلہ ہیں یہاں ابھی کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ ان میں سے ان پانچوں حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ گیا، اگر اس کے اوپر سکون ہے یا وقف کی وجہ سے سکون آ گیا تو اس کو جو ہے نا اس کو ہلا کر پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں آسان سی، کہ ہمارے ہاتھ میں جو بال ہے ہم جو ہے نا دیوار پہ مارتے ہیں تو وہ اچھل کر جو ہے نا ہماری طرف واپس آ جاتی ہیں، وہاں جو ہے چپکتی نہیں، تو اسی طرح آواز ٹکرا کر واپس ہوگی۔ آگے آگے اس کی مثالیں میں نے ابھی لکھنی ہیں۔ تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہے، قاف بابا جیم دال۔ کب قلقلہ ہوگا؟ حالت وقف، حالت وقف جب ہم وقف کریں گے، وقف میں جو ہے نا حرف جو ہے نا ساکن ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ حالت وقف اور حالت سکون میں، حالت وقف حالت سکون۔ اب آپ کو جو ہے نا اس میں کوئی لفظ جو ہے نا لکھ کر بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا قلقلہ جو ہے نا کس طرح ہوتا ہے۔ مثلا کہ احدن ہے لفظ، احدن احدن ہے تو دال حروف قلقلہ میں ہے، قطب الجدن، دال جو ہے نا حروف قلقلہ کے اندر ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں وقف کرنا ہے، وقف یا احد یعنی احد نہیں پڑھیں گے، اس طرح پڑھنا قل اللہ احد، احد نہیں پڑھتے، احد جو ہے پڑھیں گے تو قلقلہ تو ختم ہو گیا۔ تو یہ کس صورت میں جو ہے پڑھا گیا؟ حالت وقف کے اندر جو ہے نا ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اچھا حالت وقف میں جو ہے نا قلقلہ ہو گیا، یا پھر ہے کہ یہ حالت سکون میں آ گیا، کیونکہ قوا کے اوپر جو ہے سکون ہے، یہ وقف کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا اصلی سکون ہے۔ حالت وقف میں تو عارضی سکون ہوتا ہے، تو قوا کے اوپر سکون ہے، قوا حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہم نے نطفۃ نہیں پڑھنا، نطفۃ، نطف آواز ٹکرا کر واپس ہوگی، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ تو آج ہم نے جو ہے آج کے سبق میں ہم نے جو ہے کیا پڑھا ہے؟ تو ہم نے پہچان کر لی کہ الف اور حمزہ میں جو ہے نا فرق، اس کی جو ہے نا پہچان الحمدللہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھنے کس طرح ہے، پڑھنے کے طریقے جو ہے ہمیں اس طرح کے وہ پتہ چلا کہ سکون جس حرف کے ہوگا اس کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر سکون کسی حرف کے اوپر ہے اور وہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو وہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور سکون ایک عارضی سکون ہوتا ہے، ایک اصلی سکون ہوتا ہے۔ عارضی سکون تو ہر وقف کی صورت میں آ سکتا ہے، تو وہاں بھی ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور جہاں اصلی سکون ہوگا وہاں بھی قلقلہ ہوگا۔ اس کی مثالیں میں نے لکھ دی۔ حالت وقف میں احد الوقف، احد نطفۃ، یہ جو ہے نا حالت سکون میں جو ہے نا اس کا وقف قلقلہ آ گیا۔ تو یہ ہو گیا مکمل سبق، اور اس کے علاوہ کسی حرف میں جو ہے نا آواز کو ہلانا نہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا کاف اور تا میں جو ہے نا اس کو بھی ہلا کر پڑھ لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یعنی اکھ اس طرح پڑھ لیتے ہیں یا اتھ اس طرح پڑھ لیتے ہیں، تو
کاف اور تا میں احتیاط کرنی ہے، باقی سب حروف میں احتیاط کرنی ہے کہ وہ ہلا کر نہیں پڑھنا، اور سوائے یہ 5 حروف کے ان میں جو ہے نا قلقلہ ہوگا، باقی کسی حرف میں آپ نے قلقلہ نہیں کرنا۔ اور پھر یہ اس کا ابھی ہجے کرنے کا طریقہ جو ہے نا مزید آگے انشاءاللہ پھر آپ کو بتانا ہے۔ صرف آج جو ہے نا ایک لفظ جو ہے نا میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا ابھی صبغن، صاد با زیر صب، غین 2 زیر غن، صبغن، یا اس طرح صاد با پیش صبح، حا 2 زبر حا، صبحن۔ تو پہلے مثلا کہ سواد کا نام لینا ہے، پھر با کا، سواد با پیش صبح، یعنی سواد پیش با صبح نہیں پڑھنا، سواد با پیش صبح، حا 2 زبر حن، صبحن، ساتھ الف نہیں پڑھنا، ہا الف 2 زبر حن نہیں پڑھنا، ہا 2 زبر حن۔ لیکن جب وقف کریں گے پھر صبح ہا پڑھا جائے گا تو اس صورت میں الف پڑھا جائے گا۔ یہ آج الحمدللہ ہمارا جو ہے سبق جو ہے مکمل ہو گیا۔ سکون یعنی جزم کے متعلق، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں، تو اس کے متعلق جو ہے مکمل یعنی الحمدللہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو کل انشاءاللہ مزید اس سے آگے جو ہے نا پڑھیں گے، اس کی مشق ہے، اور باقی اسباق جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام۔